السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 404، سورہ یونس، آیت 37 تا 40، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ اور یہ قرآن پاک ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ہذا یہ القرآن قرآن پاک، ان کہ یفترا گھاڑ لیا گیا ہو، من دون اللہ غیر اللہ کی طرف سے، ولیکن اور لیکن تصدیق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے، الذی ان کی جو، یعنی ان کتابوں کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہوئیں، وتفصیلا اور تفصیل ہے، یعنی تفصیل بیان کرنے والا ہے، الکتاب تمام کتابوں کی، لا ریبا نہیں ہے کوئی شک فی اس میں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے ہے اور کلام ربانی ہے۔ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں کہ، یعنی کافر کہتے ہیں کہ، افطراہ اس نے خود گھڑا ہے اسے، یعنی رسول نے خود سے یہ بنا لیا۔ قل کہہ دیجئے، فاتو پھر تم لے آؤ، بصورت ایک ہی صورت، مثلی اس جیسی،
وَادْعُوا اور تم بلا لو من استطعتم جنہیں تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جن کے بلانے کی، جمع کرنے کی، من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بما ایسی چیز کو کہ لم یحیطوا نہیں انہوں نے احاطہ کیا تھا، بعلم اس کے علم کا، ولما یاتہم اور ابھی تک نہیں آئی تھی ان کے پاس تعویل اس کی حقیقت، کذالک اسی طرح کذبا جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر پھر آپ دیکھیے، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہے جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہے جو لا یؤمنو نہیں ایمان لاتے، بھی اس کے ساتھ، وربک اور آپ کا رب، عالم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق سورہ یونس کی یہ آیات بینات، پیچھے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اس بات، شرک اور مشرکوں کی تردید، اب ان آیات میں قرآن مجید فرقان حمید جو کہ کلام اللہ ہے اور من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، جناب جبریل علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے لایا ہوا ہے، قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید تو کلام اللہ ہے، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا اور کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اور جس پیغمبر پر یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ پیغمبر بھی نبی امی کہ جس نے کسی انسان سے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ انسانوں میں اور نہ جنات میں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی سکھانے والا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے ہے اور رب العالمین کا کلام ہے، اور کوئی انسان یا کسی جن کا یہ کلام نہیں، نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ کسی جن کا کلام ہے۔ اور اگر یہ انسانی کلام ہے، یہ کسی انسان کی بات ہے، تو فرمایا کہ پھر تم بھی اس طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ، تم بھی اہل زبان ہو، اہل عرب ہو، بڑے بڑے شاعر اور ادیب، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت رکھنے والے وہ تمہارے اندر موجود رہے اور موجود ہیں۔ اگر کافروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن خود پیغمبر نے اپنے آپ سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر لیا تو ایسا نہیں، اور اگر تم ایسا مانتے ہو تو تم بھی جو ہے وہ کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو، ایک صورت بنا کر دکھا دو، یا 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، یا اس جیسا جو ہے وہ تھوڑا یا بہت اس جیسی کچھ آیات بنا کر پیش کر دو۔ تو قرآن مجید کے اس اعلان پر یہ کفار لاجواب رہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا، قرآن مجید کے مقابلے میں نہ ایک صورت بنا پائے، نہ 10 صورتیں بنا پائے، نہ ایک آیت، نہ کچھ آیات بنا پائے۔ تو جب کسی کے بس میں یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اپنے سے پہلے کی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، صحائف، ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کافروں اور مشرکوں کو چیلنج دیا کہ
کہ اگر تم میرے رسول پر یہ بات کرتے اور کہتے ہو کہ یہ تو اس کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یا یہ کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے، یا یہ کہ نعوذ باللہ یہ پیچھے جناب کوئی قصے اور کہانیوں میں سے ہے، تو اس جیسا قرآن تم بھی بنا کر پیش کر دو، ایک سورت بنا لاؤ، 10 سورتیں بنا لاؤ، چند آیات بنا کر لاؤ۔ لیکن اس چیلنج کے جواب پر کوئی بھی جو ہے وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے پایا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ہے اور صداقت ہے کہ یہ سراسر کلام اللہ ہے، اور یہ کسی انسان یا جن کا یا فرشتے کا کلام نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، یعنی یہ جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، تو یہ صرف باپ داداؤں کی اندھی تقلید پر ہے، اور چونکہ قرآن مجید ان کے باپ داداؤں سے چلتے آتے ہوئے عقائد اور خیالات کی تردید کرتا ہے، جھوٹے خداؤں کا انکار کرتا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتا ہے، تو یہ محض اپنے باپ داداؤں کے ورثے کو اور ان کے غلط عقائد اور خیالات کو بچانے کی خاطر اور باپ داداؤں کی تقلید کی خاطر ہی قرآن مجید کو جھٹلانے والے اور قرآن پاک کے کلام اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ محض تقلیداً اور اس طرح کی چیزوں پر کر رہے ہیں، قصور ان کے سمجھنے کا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا نہیں۔ اور یہی حال بعض بزرگوں اور اماموں کی تقلید میں پھنسنے والوں کا ہے کہ وہ محض تقلیداً صحیح حدیث کا اور آیات قرآنیہ کے معنوں کا اور ان کے مطالب کا انکار کرتے ہیں، ورنہ قرآن مجید اور حدیث کا مضمون تو بالکل صاف صاف اور واضح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی وحی کو اور اللہ کی جانب سے آنے والی شریعت کو جھٹلانے والے، تو فرمایا کہ پہلے بھی کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوا، اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا اور اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ان میں سے بعض ظالموں کو تو تیز ہواؤں نے ہلاک کر دیا، بعض کو چیخ نے پکڑا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور بعض کو زمین میں دنسا دیا گیا، اور بعض کو پانیوں میں غرق کر دیا گیا۔ تو ظالم پہلے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور اللہ کی جانب سے آنے والی وحی کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی کہ سابقہ امتوں کے ہلاکت کی طرح میری امت ہلاک نہ ہو، کہ وہ پوری کی پوری امتیں ہلاک اور برباد کر دی جاتی، اور اب غرق ہوگا، مسخ ہوگا، فسخ ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ پوری کی پوری امت ہی غرق ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یعنی دو طرح کے لوگ، ایک وہ طبقہ کہ جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس قسم کی تصنیف کرنا کسی انسان جن فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی سے قرآن مجید کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اور اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جو بالکل ٹوٹلی اندھے کورے اور سمجھ سے جو ہے وہ ان کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی رہیں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی وہ جو خواہ مخواہ تعصب اور ضد ہٹ درمی باپ دادا کے غلط عقائد کو بچانے کی خاطر اور باپ داداؤں کی تقلید کی خاطر قرآن کے حق ہونے کو جان کر پھر بھی اس سے انکار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں اور مفسدوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہونے والے اور ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔